کہ ایک مولوی ہندو کے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے. مولوی صاحب میرا بیسک آپ سے کوشچن یہ ہے کہ ایک مولوی ہندو کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ جی دیکھیں، ایک مولوی سے ہٹ کے نا سب سے پہلے نا انسانیت ہے. وہ کوئی بھی مذہب ہو، ضروری نہیں کہ ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی بھی مذہب ہے. سب سے پہلے نا انسانیت ہے. میں ہندو نہیں، ہر اقلیت کے بارے میں وہ سوچ رکھتا ہوں جو قرآن نے دی ہے. زبردست. کیا سوچ رکھتے ہیں؟ کچھ بتانا چاہیں گے ہمارے آڈینس کو؟ اسلام سے پہلے اقلیت کو کسی نے اتنے حقوق نہیں دیے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں دیے گئے. مثال کے طور پہ ایک غیر مسلم اور اقلیت ہم کہتے ہیں غیر مسلموں کو جو اسلامی مملکت میں رہتے ہیں. تو ایک اقلیت کا وہی اس کو حق ملا انصاف میں، امن میں، عدل میں اور اس کے تحفظ میں، سیاسی اور سماجی تحفظ میں، جو ہے نا خلیفۃ المسلمین کو یا امام مسجد کو حاصل ہے. زبردست. تو ایک نان مسلم کا مسلمان کے ساتھ کیا حقوق ہے، کیا بات چیت ہے، کیا کچھ بتانا چاہیں گے کہ تاکہ ہمارے ویورز کو جو ہمارے نان مسلم بھائی دیکھ رہے ہیں ان کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ جو کہتے ہیں کہ مسلمان ہندوؤں پر ظلم کرتے ہیں یا ہندو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، یہ کیا بیسس ہے، کس بیس کے اوپر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، کہاں پر لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ہمارے ان اقلیت برادری کا جو ہے نا یہ سوچ ہے تو یہ غلط ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ تفریق یا یہ نقصان وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں ہم شریعت کی روح سے ہٹ جاتے ہیں. اگر ہم اسلام پر عمل کریں، مثال کے طور پر اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ انصاف میں جو ہے نا مسلمان اور غیر مسلم برابر ہیں. نمسکار دوستو، میں ہوں آرزو اور آج ہم بات کریں گے پاکستان میں کچھ مولویوں میں ہندو اور مسلم کے بیچ چل رہی پرابلمز کے بارے میں. ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ بھارت اور پاکستان میں ہی کیوں ہندو مسلم پر لڑائیاں ہوتی ہیں اور کیسے ان لڑائی یا پھر سمسیاؤں کو دور کیا جا سکتا ہے. تو چلیے بات دیکھتے ہیں کیا کہنا ہے ان مولویوں کا اس سمسیاؤں کے بارے میں. تو چاہے جس قسم کا کیس ہو، اس کو غیر مسلم کو اس کا حق ملنا چاہیے، مسلمان کو زیادہ حق نہیں ملنا چاہیے. یہ اسلام کا حکم ہے. اسی طرح مسلمان کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ اس کی سیاسی، سماجی، معاشرتی زندگی میں جان، مال، اولاد، ان تینوں چیزوں کو تحفظ حاصل رہے گا اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. بے عینی یہی تحفظ اللہ تعالیٰ نے اقلیتوں کو دیا ہوا ہے کہ جیسے خلیفۃ المسلمین یا امام مسجد یا مفتی صاحب یا ہمارا جو مذہبی رہنما ہے اس کو اور اس کی فیملی کو جو تحفظ اسلام نے دیا ہے اور جو حقوق اس کو دیے ہیں وہ یہاں پہ ایک غیر مسلم کو بھی دیے ہوئے. نان مسلم اگر فار ایگزامپل کہ آپ کے گھر میں کچھ آپ کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے یا اس کے ساتھ چلنا پھرنا جائز ہے یا کیا جائز ہے؟ فار ایگزامپل کہ اگر آپ کو ہندو ایک کہتا کہ بھائی اب میرے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، میں بڑا مطلب کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے پناہ چاہیے، دیں گے آپ؟ بالکل. مسلمان اور ہندو جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کا مجرم نہ ہو تو اس کو پناہ دینا بالکل یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ اور اس کے رسول کے مجرم ہونے سے یہ مراد ہے کہ کوئی اللہ، رسول، قرآن اور صحابہ کی توہین کرے پھر کہے کہ مجھے امن دو، تو یہ اگر مسلمان کرے اس کو بھی نہیں ملے گا اور ہندو یا غیر مسلم کرے اس کو بھی نہیں ملے گا. مطلب کہ آپ کہنا چاہتے ہیں پہلے نمبر پر انسانیت ہے. جب تک آپ کسی انسان کے مذہب کو ٹھوس نہیں پہنچاتے، کسی انسان کے خدا کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بھی ارشاد ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کے خدا کو برا نہ کہو، بس وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہے. جب تک وہ بندہ تمہارے خدا کو برا نہیں کہے تب تک مطلب کہ اس کے ساتھ ایک مسلمان بھی ہر قسم کے کام کر سکتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے، اس کو پناہ بھی دے سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ بالکل. اصل بات یہ کہ یہ جو آپ نے فرمایا یہ قرآن کی آیت ہے کہ کسی کے خدا کو برا نہ کہو وگرنہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہے گا. دوسری بات یہ کہ انسانی طور پہ ہم سب برابر ہیں، ہمیں کوئی تفریق نہیں ہے، کالے کو سفید پر اور عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. ہاں، اسلام نے جو عزت دی ہے وہ اسلام کے پر عمل کرنے کی وجہ سے. اگر کوئی مسلمان اسلام پر عمل کرتا ہے تو اللہ نے اس کو ایک عزت دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کی حق تلفی کرے گا. اچھا، بہت ساری خبریں یہ آتی ہیں کہ ہندو سمجھتے ہیں کہ مسلمان اہم ہی چڑھ دوڑتے ہیں. اگر جب آپ کیا وجہ ہے کہ اگر مسلمان کسی کے لڑے تو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان لڑا ہے، جب ہندو لڑے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ فلانی بندہ لڑا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اصل میں اسلام کا راستہ بند کرنے کے لیے بین الاقوامی سازش یہ ہے کہ اسلام کو بدنام کرو، اور آپ کو پتہ ہے کہ بد سے بدنام برا ہوتا ہے. تو اس لیے جو اصل برائیوں کی اور جرائم کی جڑ ہے اس پہ تو کوئی بات نہیں کرتا، اور مسلمان کو اور قرآن کو اور اسلام والوں کو بدنام کرنے کے لیے معمولی سی بات کو نا ایشو بناتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ نے پوچھا کہ ہندو یہ سمجھتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے تو عام چرند پرند کے اور اونٹوں کے اور گھوڑوں کے اور جو حیوانات ہیں ان کے حقوق بھی بیان فرمائے کہ ان پہ جو ہے نا ضرورت سے زیادہ لادنا نہیں ہے، ان کو تھکانا نہیں ہے، ان کو خوراک پوری دینی ہے. تو جب جانوروں کے بارے میں ہمارا دین یہ کہتا ہے تو ہم کیسے کہ انسان کو جو ہے نا
तकलीफ पहुंचा सकते हैं या उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान को, कोई पीस का मैसेज, कोई प्यार का मैसेज? मेरी पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के आवाम से और हुकूमतों से ये दरख्वास्त है, चाहे वो मुसलमान हैं या हिंदू हैं, ये उनकी अपनी बात, लेकिन कुरान को एज आ निज़ाम हम अपने ऊपर नाफिज करें। इसमें गैर मुस्लिमों के लिए भी फलाह है और मुसलमानों के लिए भी, और इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों की फलाह होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत नॉलेज दी आपने हमें। हिंदू के बारे में एक इस्लाम क्या कहता है, क्या दरस देता है कि हिंदू को ये कहता है कि जहाँ पर हिंदू मिले तो उसको पकड़ के मार दो? देखें कि किसी मज़हब को भी इस मज़हब पर इजाज़त नहीं देता आप उसको मार दो, पकड़ के ये कर दो, वो कर दो। आपको लगता है कि अगर ये अफवाह है, ये जो बात फैली हुई है, ये अफवाह है? बहुत बड़ी अफवाह है। उसके बाद इस्लाम क्या कहता है कि हिंदुओं के बारे में उनके साथ कैसा रवैया रखना चाहिए, उनसे बात कैसी करनी चाहिए, इन सब के बारे में क्या कहेंगे? आप ना सिर्फ हिंदुओं को बीच में ना सिर्फ ऐड करें कि अक़लियतों के बारे में। हाँ जी, देखिए कि जो भी मज़हब है ना, जो भी मज़हब, इस्लाम जो कहता है ना, सबसे सबके साथ अच्छा सलूक करो। मैंने पहले भी बात आपकी कि सबसे पहले जो ना वो इंसानियत है, इंसानियत के साथ हम अच्छा नाता। अलबत्ता जब किसी के मज़हब को हम बुरा कहेंगे ना, मज़ाहिर कोई भी अगर मुस्लिम किसी के मज़हब को बुरा कहता है तो उसे जवाबन आगे से जवाब आना उसको, वो हमारे मज़हब को बुरा कहेगा। इस तरह कोई अगर हिंदू है, कोई ईसाई है, जब वो हमारे इस्लाम को बुरा कहेगा, अगर वो कुछ ऐसी बातें करेगा, फिर तो हम भैया उससे प्यार से बात करने राज़ी नहीं है। पैगाम ये, आपने पहले ये सवाल में से पूछा कि इस तरह क्यों है कि मुसलमान कत्ल करते हैं। भैया पूरी कितने मुसलमान ममालिक हैं, दुबई के अंदर मुसलमान का ममालिक नहीं, सऊदीया नहीं, मतलब कितने पाकिस्तानी कितने ममालिक हैं, कौन सी यार ममालिक में जाके देखते हैं कत्ल वगैरह हो रहे हैं। अगर ज़्यादातर पाकिस्तान को ही मतलब बैठ गया, जितने पाकिस्तान में दहशत गर्दी, अभी इधर से इंडियन भी आए थे, मैंने देखा है लिबर्टी मार्केट के अंदर इंडियन आ गए, वो तारीफ़ें करके जा रहे हैं। यार इधर तो कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं है। बहुत बड़ी बात है। वो हमारा पैगाम यही है भैया, इस तरह गलत अफवाह बिल्कुल ना फैलाएं कि हर मतलब बात करने से पहले ना बात की तस्दीक करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो हमने देखा कि उनका कहना है कि किसी भी धर्म से पहले सभी लोग एक इंसान हैं और जो सभी इंसान हैं वो एक समान हैं। उनका कहना है कि लड़ाइयाँ तब ज़्यादा होती हैं जब लोग अपने धर्म से भटक जाते हैं और अपने हिसाब से धर्म को बदलते हैं। अगर हम बात करें इस्लाम की, तो इस्लाम में ये भी कहा गया है कि सभी लोग, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, बराबर हैं। इस्लाम में जो अधिकार एक मुस्लिम को मिलते हैं वही एक गैर मुस्लिम को भी मिलेंगे। इसलिए इस्लाम कहता है कि भाई सभी धर्म एक समान है, सभी को अपने धर्म के अकॉर्डिंग आज़ादी है। अगर आप सामने वाले को गलत मत कहिए, हो ही नहीं सकता कि सामने वाला आपको गलत बोल दे या आपके धर्म के बारे में कुछ गलत बोल दे। इसलिए किसी पर भी विश्वास करने से पहले अपने धर्म को, अपने मजहब को ठीक से जान लेना ज़रूरी है। मौलवियों या गुरुओं की बात पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए साथ में कि भाई भारत और पाकिस्तान में ही हिंदू मुस्लिम क्यों होता है, ये बाहर देशों में भी लोग हिंदू और मुस्लिम साथ रहते हैं, वहाँ ऐसे हालात क्यों नहीं है, है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।